ہر محاذ پر ناکامی کا شکار کپتان حکومت کی شعبہ زراعت میں ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 70 برسوں میں پہلی مرتبہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان دوسرے ممالک سے گندم، کپاس اور چینی خریدنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ غلط حکومتی پالیسیوں کے باعث زرعی شعبے کو درپیش مشکلات ہیں۔ پاکستان میں صنعت کے نمایاں شعبے یعنی ٹیکسٹائل، شوگر ملز اور کھانے پینے کی چیزیں بنانے والے بھی اپنے خام مال کے لیے اس شعبے پر انحصار کرتے ہیں۔ تاہم زرعی ملک ہونے کے باوجود اس وقت حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ پاکستان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کپاس، چینی اور گندم بیرون ملک سے درآمد کر رہا ہے۔ اب پاکستان میں کیش کراپس یا نگد آور فصلیں یعنی گندم، کپاس، چاول اور گنے میں سے چاول کے علاوہ باقی تینوں اجناس درآمد کی جا رہی ہیں۔ محکمہ زراعت کے بڑے انتظامی عہدوں پر کام کرنے والے افراد کے مطابق ماضی میں پاکستان کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر محدود مقدار میں گندم، چینی اور کپاس کی درآمد کرتا رہا ہے، تاہم بیک وقت بڑے پیمانے پر گندم، چینی اور کپاس کی درآمد ملک کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے، جس کی بنیادی وجہ حکومت کی زرعی پالیسیوں کی ناکامی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 5 دہائیوں میں زرعی شعبے کی کارکردگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ فنانس ڈویژن کے مطابق 60 کی دہائی میں اس شعبے کی گروتھ 5.1% تھی، 70 کی دہائی میں 2.4%، 80 کی دہائی میں 5.4%، 90 کی دہائی میں 4.4% اور موجودہ صدی کی دہائی میں 3.2% رہی ہے۔ پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں کوٹ ادو میں زراعت کے شعبے سے وابستہ خاتون زمیندار رابعہ گورمانی نے بتایا کہ ان کے شعبے میں اس وقت اخراجات بے انتہا بڑھ چکے ہیں، جو اس شعبے کی پیداوار کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کھاد، بجلی اور دوسری ان پٹ کاسٹ نے زرعی شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اجناس کے شعبے کے ماہر شمس الاسلام نے بتایا کہ پاکستان میں زرعی شعبے کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ اچانک سے ظاہر نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ گزشتہ 3 برسوں کا تسلسل ہے، جس کی وجہ سے آج یہ شعبہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان گندم، چینی اور کپاس درآمد کرنے کے لیے مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گندم کے شعبے کو ہی لے لیا جائے تو اس فصل کے لیے استعمال ہونے والے بیج معیاری نہیں، اس لیے ہم اس کی پیداوار میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں دیکھ رہے۔ ہر بیج کی ایک میعاد ہوتی ہے جو گزرنے کے بعد یہ ڈی جنریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تاہم پاکستان میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ گندم کے بیج پر کوئی قابل ذکر تحقیق نہیں ہوئی کہ اس کی فی ایکڑ پیداوار میں کوئی نمایاں اضافہ دیکھا جائے۔ شمس الاسلام نے بتایا کہ پاکستان کے کاٹن زون میں اب کپاس سے زیادہ گنے کی کاشت ہو رہی ہے اور زمیندار اور کاشتکار بھی کپاس کی فصل کے لیے درکار زیادہ مشقت کی وجہ سے گنے کی فصل کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس بارے میں کہا کہ شعبے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور آج حالت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان گندم، کپاس اور چینی درآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے 2 اقدامات اٹھائے تھے۔ ایک تو کسان کو پہلے سے 7 سے 8 فصلوں کی قیمت کا پتہ ہوتا تھا تاکہ اسے ان فصلوں کی کاشت کی جانب راغب کیا جا سکے۔ دوسرا، کھاد پر سبسڈی دی گئی تاکہ ان کے اخراجات کم ہو سکیں۔ تاہم انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 7 سے 8 فصلوں کے بجائے سپورٹ پرائس کو صرف گندم اور گنے تک محدود کر دیا اور پھر کھاد پر سبسڈی بھی ختم کر دی۔ اس سلسلے میں شمس الاسلام نے کہا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گندم، چینی اور کپاس وقتاً فوقتاً درآمد کی جاتی رہی ہیں، لیکن ان تینوں کا بیک وقت درآمد ہونا ایک انوکھی پیش رفت ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ گندم، چینی اور کپاس کی ایک ہی وقت کی درآمد پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندم 20 سال پہلے درآمد کی گئی تھی اور جب پاکستان اس کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا تو یہ سلسلہ روک دیا گیا اور مقامی پیداوار ضرورت کے لیے کافی رہی۔ تاہم اب گندم کی درآمد کرنی پڑ گئی تاکہ مقامی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ اس کی قیمتوں کو بھی مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کپاس بھی درآمد ہو رہی ہے کیونکہ ملک کی برآمدی شعبے میں ٹیکسٹائل صنعت کی ضرورت مقامی پیداوار پورا کرنے سے قاصر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ 15 سال قبل پاکستان نے 1.40 کروڑ کاٹن بیلز پیدا کی تھیں، جو اس وقت انڈیا کی پیداوار سے بھی زیادہ تھی۔ تاہم اس کے بعد اس کی پیداوار میں مسلسل تنزلی دیکھنے میں آئی اور آج حالت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پاکستان بمشکل 70 لاکھ کاٹن بیلز کی پیداوار حاصل کرنے کے قابل ہوا ہے۔
चीनी की दरामद पर बात करते हुए डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा, सब जानते हैं कि शुगर फैक्ट्रियों के मालिक कौन हैं। जब मुल्क में उसकी किल्लत पैदा की गई तो उस पर काबू पाने के लिए चीनी दरामद की गई। साबिक वजीर खजाना ने बताया कि 60, 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान ज़र शोबे का नेट एक्सपोर्टर था, यानी दरामद से ज़्यादा बरामद किया करता था। लेकिन मुल्क आज इस शोबे में मजमूई तौर पर खसारे का शिकार है और हमें $3.5 अरब के खसारे का सामना है। शमसुल इस्लाम ने इस सिलसिले में बताया कि मौजूदा माली साल के पहले 8 महीनों में मुल्क में मजमूई तौर पर $6.5 अरब की ग़िज़ाई अशिया दरामद की हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस इन 8 महीनों में उनकी दरामदात $4.5 अरब थीं। ज़र शोबे की मुश्किलात की वजूहात के बारे में बात करते हुए राबिया गोरमानी ने कहा कि पॉलिसी लेवल पर हुकूमतों ने इस शोबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया और 15-20 बरसों में सिवाय आर्जी पॉलिसियों के कोई पायदार पॉलिसी नहीं लाई गई कि जिसकी बुनियाद पर इस शोबे की कारकर्दगी में कोई नुमाया इजाफा हो सके। डॉक्टर हफीज पाशा ने बताया कि अगर 2-3 बरसों के आदाद व शुमार को लिया जाए तो ज़र शोबे की कीमतों में 6% इजाफा हुआ, ताहम इनपुट कॉस्ट में 35% से ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से मुनाफे में बहुत ज़्यादा कमी आई। उन्होंने कहा कि ज़र शोबे में सबसे अहम फर्टिलाइज़र की कीमतों को ही लिया जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में ये इंडिया में 40% कम है, क्योंकि वहाँ हुकूमत इस पर सालाना $15 अरब सब्सिडी फराम करती है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान इस पर 15% टैक्स लगाता है। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि होना तो ये चाहिए कि मुल्क चीनी दरामद करे और कपास बरामद करे, लेकिन इसके बरक्स हुआ। शुगर मिल्स मालिकान ने पहले चीनी की दरामद पर 50% टैक्स लगवाया ताकि बाहर से चीनी दरामद ना की जा सके और वो मकामी मार्केट में अपनी चीनी अपनी मर्ज़ी के नरखों पर बेचें। ताहम जब हुकूमत ने देखा कि इसकी किल्लत हो चुकी है तो फिर उसे चीनी दरामद करना पड़ी। शमसुल इस्लाम ने इस सिलसिले में कहा कि गंदम की किल्लत की सबसे बड़ी वजह उसका अफगानिस्तान स्मगल होना है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम गंदम की पैदावार पर काफ़ी बरसों से 26 से 27 मिलियन टन के दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के ज़र शोबे में काम करने वाली लेबर फोर्स में भी एक फ़र्क है। इंडिया का काश्तकार जदीद तरीक़ों पर अपने काम को इस्तवार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का किसान अभी तक रिवायती तरीके पर कारबंद है, जो उसकी पैदावार में इजाफा नहीं कर रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।